بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زمرد بنری اور میرے ساتھ آج ایک اسپیشل مہمان، اسپیشل گیسٹ. تاکہ اسپیشل اس لیے کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ میں کون سی کنٹری سے تعلق رکھتی ہوں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ میں پاکستان میں کہاں سے تعلق. دو نام ان کو یاد ہے اور یہ ان کو پتہ ہے کہ میں یو کے میں رہتی ہوں، یو کے میرا کنٹری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی میرا کنٹری. تو پاکستان کا ان کو یہ نہیں پتہ. جتنے خوبصورت پاکستان کے دو خوبصورت ایریاز ہے دونوں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے بھی تعلق رکھتے ادھر سے بھی. تو یہ ابھی پتہ چلے گا کہ سمیرہ خان جو ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتے. ویلکم سمیرہ خان، کیسی ہے آپ؟ بہت ہی خوشی آپ کے یہاں نے مجھے آج بلایا. پہلے تو تھینک یو کہنا چاہتی ہوں کہ کائبر ٹی وی نے مجھے یہاں سے بلایا انٹرویو کروانے کے لیے. پہلے جو آپ نے انٹرویو کروائے تھے وہ بالکل، اور آپ کو یاد ہے نا کیٹو ٹیلی ویژن. جی اور بہت خوشی ہے میں یہاں آ کے اس بار خیبر ٹی وی پہ. جی اس بار خیبر ٹی وی. اور وہاں برمنگھم میں اگر جاتی ہیں تو خیبر ٹی وی. کسی بھی وہاں کنٹری یو کے میں جاتے ہیں تو خیبر ٹی وی. الحمدللہ وہاں پاکستانی بھی بہت زیادہ ہیں، افغانی بھی. تو اب لوگ کہیں گے اچھا یہ لڑکی تو کل خیبر ٹی وی پہ تھی دبئی سے، آج یہ یو کے پہنچ گئی ہے. انشاءاللہ. سمیرہ خان کیسی ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تو مجھے تو پتہ ہے کہ آپ یو کے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن پاکستان میں کہاں سے تعلق رکھتی ہیں آپ؟ میرے ابو کے وہ سوات کے ہیں. آپ کے ابو سوات کے ہیں؟ جی. اچھا. اور میری ممی وہ جموں کشمیر. جموں کشمیر. اچھا، مطلب پاکستان کے دو خوبصورت ایریاز پہ آپ نے قبضہ کیا ہے. جی. ایک سوات، ایک کشمیر. بالکل. فادر جو ہے وہ سوات سے ہے اور مدر ہے وہ کشمیر سے ہے. اچھا ٹھیک. اچھی مکس ہے نا. زبردست. کیونکہ سوات بہت خوبصورت ایریا. کشمیر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس دنیا میں جنت ہے، جنت کا ٹکڑا. کشمیر بھی اور سوات بھی تو دونوں خوبصورت ہے. لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ آپ گئی ہیں کشمیر اور سوات یا نہیں؟ کشمیر میں نے کبھی نہیں گئی، لیکن پلانز میں بنا رہی ہوں. ابھی تک نہیں گئی لیکن ابھی پلان بنا رہا ہے کہ جی. پاکستان میں نے گئی کافی دفعہ، لاہور میں اور سیالکوٹ، لیکن ابھی قسمت نہیں ابھی جانے کا. لیکن میں پروگرام بنا رہی ہوں سمر میں. جی انشاءاللہ. تو کشمیر اور سوات جی دونوں جگہ انشاءاللہ. آپ نے یہ نہیں کہ صرف کشمیر جانا ہے، سوات بھی جانا ہے؟ نہیں، سوات کو پہلے جاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ آپ کے والد کا وہ ہے ڈسٹرکٹ ہے. ہاں. اور ادھر میں نے دیکھ لیا ٹی وی کے اوپر اور بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے دل بہت کر رہا ہے ادھر جانے کا. نیچرل بیوٹی جو ہے، وہاں پانی، وہاں وہ جو دریا ہے بہت زبردست، گرین واٹر. وہاں کا فروٹ جو ہے سوات کا وہ بھی بہت خوبصورت، ٹیسٹی. وہاں کی ویجیٹیبل آپ دیکھ لیں، فروٹ دیکھ لیں. وہاں کے لوگ اچھے ہیں، بااخلاق لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں. آپ وہاں گئی تو وہ کہیں گے ہوٹل ضرورت نہیں، ہمارے گھر پہ آ جائیے، کھانا باہر سے نہیں کھانا، ادھر ہے. میں نے سن لیا کہ اس کے ہاسپٹیلٹی جو ہے نا بہت زیادہ سوات کے لوگ، اور وہ آرگینک سب چیزیں ہیں، وہ میں نے بھی دیکھنا ہے اور ٹیسٹ بھی کرنا ہے ادھر جا کے. یہ نہیں کہ 2-3 دن کے لیے جانا ہے، آپ نے پورے 10 دن کے لیے سوات جانا ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ کالام دیکھیں، آپ بحرین دیکھ لیں، سوات کی خوبصورتی دیکھ لیں انشاءاللہ. وہاں کے ٹریڈیشنل فوڈ. ہاں یہ بھی میں نے ضرور. لیکن وزن بڑھے گا، پھر وہاں جائیں گی تو وہاں کے کھانوں کے ساتھ آپ کا وزن بڑھے گا. ادھر آ کے ہو گیا اور نہیں ہو سکتا ہے. اچھا سمیرہ خان، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آن لائن بزنس ہیں، تو کہاں پہ؟ یو کے میں بھی اور یہاں دبئی میں بھی بزنس کیا کس طرح؟ لاسٹ ٹائم آپ نے جب میری انٹرویو کروائے یاسر عباس کے ساتھ، جی اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ گلوبل برج کا بزنس سروسز میں یہاں اس کے ساتھ کام کر رہے تھے. لیکن ابھی میں ان کی ریپرزینٹیو ہوں یو کے میں. اچھا. وہ کام میں نے نہیں چھوڑ دیا. اوکے. پھر ابھی کر رہی ہوں اس کے ساتھ، اور ادھر آ کے انہوں نے ملوایا. یہ میں نے نہیں چھوڑ دیا، لیکن وہ دوسری کام جو میں کر رہی ہوں سوشل ورک کر رہی ہوں. اوکے. میرے اسٹڈیز میں نا بزنس کا اسٹڈیز نہیں تھا. بی اے آنرز میرے پاس ہے یوتھ اینڈ کمیونٹی اسٹڈیز اور سوشل ورک میں. اچھا. اور پھر میں نے گورنمنٹ کے ساتھ وہ سوشل ورک کر رہی ہوں نا انگلینڈ میں. اور وہ ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں، بچوں جو ابھی ایڈلٹ ہونے والے ہیں. میں اسکولس کے ساتھ اور ہاسپٹلس کے ساتھ ان کے پلانز بناتی ہوں تاکہ وہ خود آپ کی لائف سیٹنگ جو ہے نا، اور اس کو کیا ضرورت ہے وہ بھی میں کر رہی ہوں سوشل ورک کے ساتھ. یہ تو اچھی بات ہے کہ مطلب سوشل ورک، کیونکہ
لوگ زیادہ تر اپنے لیے کام کرتے, بہت کم لوگ ہیں وہ دوسروں کے لیے کام کرتے, تاکہ مطلب غریبوں کا مدد کرنا, جو ڈسیبل ان کا مدد کرنا. تو یہ ہم تو پوری فیملی میں کام کرتے ہیں, ہم بیکاز ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ ڈسیبلٹیز جو ہے نا وہ پوری فیملی کو افیکٹ ہو جاتا ہے, اور سارا فیملی نے انہوں نے سپورٹ بھی کرنا ہے تاکہ وہ خوشی کے ساتھ گزار سکتے ہیں اپنی زندگی. تو یہ وہاں پہ مطلب کسی اسکول کالجز میں یا جاتے ہیں آپ لوگ, یا ویسے آپ کو غریب یا ڈسیبل مل جاتے ہیں تو ان کا مدد کرتے ہیں, ان کے لیے فائنینشیل مدد, ایجوکیشن میں بھی تعاون کرتے ہیں؟ بس ہاں بالکل ایسی طرح. اور آج کل یو کے میں نا ریکگنائز ہو رہا ہے کہ پہلے تو ڈسیبلڈ والے لوگ نے نا کام کرتے تھے لیکن والنٹری کے ساتھ, اب وہ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ وہ کیوں نہیں پیسے مل سکتے ہیں. اگر آج کل پروگرام چل رہے کہ وہ پلیسمنٹس کے ساتھ وہ ایکسپیرینس بھی مل جائیں گے اور سپورٹ بھی ملتا ہے. وہ جو ہے نا وہ کام میں نے ٹریننگ اب لکھوایا اور میں ڈیلیور کر رہی ہوں کاؤنسل کے لیے, وہ جو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے کام کے وجہ سے نا, کیسے کر سکتے ہیں ہم سارے. یہ ٹریننگ میں نے اب نے کیا ہے اور میں ڈیلیور بھی کر رہی ہوں. زبردست, مطلب باقاعدہ وہ کہتے ہیں نا کہ پروفیشنل طریقے سے آپ نے اس کے لیے ٹریننگ حاصل کی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. اور ایک یہ سمیرہ خان کہ جب آپ غریبوں کا مدد کرتے ہیں, معذوروں کا مدد, تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ مطلب آپ کسی دوسرے کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کا مدد کرتا ہے. آپ دوسرے کے لیے سوچتے ہیں تو آپ کے پرابلم اللہ خود بہت حل کر دیتے ہیں. احسان ہو جاتا ہے جب آپ دل سے کچھ کرتے ہیں نا, پھر احسان ہو جاتا ہے. اور یہ خوشی یہ پیسے سے نہیں ہوتا ہے, یہ جو سکون ملتا ہے یہ واقعی یہ پیسے سے نہیں ملتا, یہ خدمت سے ملتا ہے. تو زبردست آپ نے ماشاءاللہ یہ ایک سبق ہے, لیسن ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ جس طرح آپ مطلب کرتے اپنا بزنس بھی کرتے, اپنا گھر کا کام بھی, بزنس آن لائن بھی, سارا کچھ, اس کے ساتھ ساتھ آپ ویلفیئر کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ ہیں. اب چلتے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے, اور بریک کے بعد سمیرہ خان سے یہ ان کی باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سمیرہ خان میرے ساتھ گیسٹ ہیں, یو کے سے آئی ہیں. دبئی میں بھی ان کا بزنس ہے, یو کے میں بھی, اور پاکستان یہ بیسے جائیں گی وزٹ کے لیے, چکر کے لیے. تو سمیرہ خان آپ خود مطلب اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خدمت, ڈسیبل کا خدمت اور ایک ویلفیئر کا کام کرتی ہیں. تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے طرح اور بھی لوگ یہ آپ کنورٹ کر دیں دوسرے لوگوں کو یہ انفارمیشن کہ آپ لوگ بھی شروع کر دیں خدمت, لوگوں کا خدمت. تو اس کے لیے کوئی بک, یا میں نے سنا تھا کہ آپ نے بک بھی شروع کر دیا ہے لکھنا, تو وہ اس لیے تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ خدمت شروع کر دیں. بالکل, ابھی تو لکھ رہی ہوں جی یہ سوشل ورک کے بارے میں. جی اور انشاءاللہ تو گائیڈ بھی ہوں گے اس کی بک کے اندر کہ میری جو جرنی جو میں نے کیا, کیسے میں نے کیا, اور وہ چیلنجز کہ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں, مطلب ایڈوائس دینے کے لیے. اور یہ انشاءاللہ تو 12 منتھ کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے. اوکے, تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک بک آپ نے شروع کر دیا ریٹرن, تاکہ دوسرے لوگ وہ سمجھ لے کہ کس طرح ویلفیئر کا کام کرتے, اس میں کتنا سکون ملتا ہے, راحت میں جو پیسہ سے نہیں ملتا وہ خدمت سے ملتا ہے. تو ایک یہ آپ نے, اور اس کے علاوہ کیا اور انٹرسٹ ہے, آپ کیا کرنا چاہتی ہے فیوچر میں؟ اتنے زیادہ پیشنز ہیں میرے پاس ٹریننگ ڈیزائن کرنے کے لیے, لیکن میری ایک اور پیشن ہے. جب میں نے پاکستان کو وزٹ کیا تھا لاہور میں, اور وہ جا کے بہت ہی خوبصورت کپڑے ادھر جا کے مل کے نا, مجھے بہت ہی انٹرسٹ ہے فیشن میں.
اور آپ کو پتہ ہے شاید کہ انوائرمنٹ آج کل بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم انوائرمنٹ کو بھی سیو کر سکتے ہیں، اور فیشن میں زیادہ آج کل بات کر رہے ہیں کہ ریسائکلنگ کا کپڑے. اس لیے میں ایک پروجیکٹ کر رہی ہوں ایک فیشن ڈیزائنر کے ساتھ اسلام آباد میں، تاکہ ہم اولڈ والی کپڑے شاید اس قسم کے لہنگے یا ساڑیوں اس کپڑے سے نا ہم دوسرے کپڑے بناؤں گے. اچھا اوکے اوکے. اور یہ ریسائکل کریں گے. ریسائکل کریں گے. اوکے اوکے زبردست. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور آپ کے لیے چائے بھی آئی ہے کڑک چائے کی. اور تو یہ ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ مطلب اس کے علاوہ اور بھی آپ کا انٹرسٹ. میں نے سنا تھا کہ آپ نے باکسنگ بھی شروع کی تھی. اچھی صحیح خبر ہے یا ویسی فیک ہے؟ نہیں، یہ باکسنگ پرانا کی بات ہے، لیکن میں نے ایک کوالیفیکیشن لیا تھا کوچنگ میں. اچھا. اور پھر کوچنگ کے بعد ایک پروجیکٹ ہم نے ساتھ کیا تھا انگلینڈ میں. ایک مسجد میں ہم نے باکسنگ جم کھلوا دیا، اور پھر سارے لیڈیز ادھر آ کے بہت انجوائے کیا تھا ٹریننگ. اور انشاءاللہ تو جب میں واپس جاؤں گی اور ہمارا سے انٹرویو بھی کروائیں گے باکسنگ کے ساتھ. یہ بہت ہی پیشن ہے میرے. تو یہ باکسنگ کا آپ یہ نہیں کہ آپ کو لڑائی کا شوق ہے یا ویسی باکسنگ آپ اسپورٹ کے لیے اور فٹنس کے لیے بہت اچھے. فٹنس کے لیے بھی بعض لڑکے سوچتے ہیں کہ چلو اگر کوئی لڑکے آ جائے سامنے بدماشی کرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میری نوکری تو چلے جائیں گے اگر میں ایسے تو کیا کسی کے ساتھ. تو یہ ویسے فٹنس کے لیے بھی ضروری ہے. فٹنس کے لیے اور سوشل اسپیکٹ کے لیے کہ ادھر جا کے نا وہ جب عورت سارے ہوتے ہیں اور مل کے سب بتاتے ہیں اچھا میں یہ کرتی ہوں، مجھے یہ پسند ہے، پھر فرینڈشپ ہو جاتا ہے. اور یہ فرینڈشپ ہوتا ہے لائف کے لیے. اور پھر وہ بچے آتے ہیں اور پھر اس کی ممی بھی آتے ہیں. اور میں نے اسے بتایا تھا اچھا تھوڑی سی آپ کی ایج اوپر ہے، شاید آپ ایکسرسائز کر کے بیٹھ کے، لیکن وہ آتے ہیں، نانیوں بھی آتے ہیں. مطلب زیادہ اولڈ ایج کی جو ہے لیڈیز وہ بھی وہاں آتی ہیں، وہ بھی وہ ایکسرسائز کے لیے. جی آف کورس. وہ آپ سے یہ تو نہیں پوچھی کہ ہمارا اس طرح کا ایکسرسائز کرتا کہ ہمارا ایج کم نظر آئے، اسی طرح کہتی ہے وہ چاہتے ہیں ایسے اس کی شوگر بھی نیچے چلے جائیں اور شوگر بھی نیچے اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے کہ یار میرا اس طرح کر دے کہ ہمارا ایج کم نظر آئے. ہاں وہ تو ہے، لیکن میں میریکل ورکر نہیں ہوں، جادو نہیں کر سکتی ہوں. لیکن وہ فیلنگ جو ہوتا ہے ایکسرسائز میں، وہ انڈورفنز جو آتا ہے، خود آپ نے آپ کو فیل کرتے ہیں ینگ، اور پھر جب فیل ہوتا ہے پھر لگتے بھی ہیں. زبردست. تو پاکستان اور پاکستانیوں سے پیار تو ہے کیونکہ اپنا ملک ہے، خوبصورت ملک ہے. تو ہمارے ملک کے لوگوں کے وہاں کے حالات کے حوالے سے کیا آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ میرا جو ہے نا فیلنگز وہ بہت ہی پراؤڈ کا فیلنگ ہوتا ہے. جب اس لیے میں کرنا چاہتی ہوں پریزنٹنگ آپ کے خیبر ٹی وی کو، کہ میں دکھانا چاہتی ہوں سب ورلڈ کو کہ پاکستانیز اگر آپ انگلینڈ میں ہو یا پاکستان میں ہو ہم کیا کرتے ہیں، اور پراؤڈ سے فیلنگ کہ سب کچھ دکھا سکتے ہیں کہ اچھا ہمارے تھرڈ جنریشن بھی ہیں انگلینڈ میں اور وہ کیا کر رہے ہو اور کیا کنیکشن ہوتا ہے پاکستان میں، تاکہ پاکستان بھی پراؤڈ ہو سکتا ہے کہ برٹش لوگ پراؤڈ ہوتا ہے پاکستان میں. اور یہ میں بھی دکھانا چاہتی ہوں سب کو، ورلڈ کو دکھانا چاہتی ہوں. تو یہ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ سمیرہ خان یو کے سے خیبر ٹی وی کے لیے انٹرویو، وہاں جو بھی پاکستانی آپ کو ملتے پرانے زمانے سے وہاں رہتے ہیں، لڑکیاں لڑکے کوئی ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے کام کیا، ان کا انٹرویو کر کے ہمیں خیبر ٹی وی کے لیے یو کے سے، تو آپ کرے گی؟ آف کورس، کیوں نہیں. یہ تو میں چاہتی ہوں ایسے. اچھا یہ تو میری ڈریم ہے کہ میں ایسے کر سکتی ہوں آپ کے لیے. کیوں نہیں کر سکتی ہوں. تو وہاں پہ دیکھ لے کوئی بھی افغانی ہو پاکستانی ہوں تو ان سے اردو میں کر دے ایک دو ورڈ پشتو اگر ان کو آتی ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ وہاں چلے جاتے تو اپنی زبان بھول جاتے، لیکن جن کو اگر پشتو آتی تو پشتو میں بھی آپ نے کرنا ہے، اردو میں بھی کرنا ہے. کیوں نہیں. کوئی خاص جگہ ہے وہ بھی. اور میں ایک چیز کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ تھرڈ جنریشن
کم بولتے ہیں اردو یا پنجابی یا میرپوری, لیکن میں ایک زبردست چیز کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تو بیریئر نہیں ہے, میں بس انٹرویو کروا کے پھر میں ٹرانسلیٹ کروں گی کہ انہوں نے کیا کہہ دیا, اور میں کوشش کروں گی کہ تھوڑی بھی ان کو بھی سکھاؤں ٹی وی کے اوپر. یہ تو میری تو ڈریم ہے, تو یہ کر سکتی ہوں کہ یہ بیریئر نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے, بالکل. اور ایک یہ کہ جب آپ سوات چلی جائے تو وہاں ویڈیو آپ نے بنانی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ اپنے فادر کے ڈسٹرکٹ میں چلی گئی تھی. آف کورس, ثبوت کے لیے پروف آپ نے دکھانا کہ یہ میں کالام گئی تھی, یہ بحرین میں تھی, یہ سوات. اچھا, ابھی تو میں نے شروع کیا وہ فوٹیج ہے نا, وہ ویڈیوز وغیرہ ٹریول کرنے کا. میں ایجپٹ گئی تھی اور ڈائیونگ بھی کیا تھا. اس ویڈیوز پہ سارے لگاؤں گی میری چینل کے اوپر, یوٹیوب چینل, اور پھر سوات بھی ہوں گے اس چینل کے اوپر, اور آپ پہ لنک بھی بھیج دوں گی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ گئی ہوں. زبردست. تو سمیرہ خان, یہ ہے کہ اس وقت پورے ورلڈ کے لوگ آپ کو دیکھ رہے, تو کیا آپ کا بزنس کے حوالے سے پلس یہ جو آپ سوشل ورک کرتے اس حوالے سے جو ہمارے ینگ جنریشن ہے, کیا میسج دینا چاہتی ہیں تاکہ وہ بھی یہ شروع کر دیں, جن کو موقع ملے تو اپنے کام اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویلفیئر کا کام بھی کرے, کس غریب مسکین اور ڈسیبل کا بھی خدمت کرے. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے, اسپیشلی جو ینگسٹر ہے ان کے لیے؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کو اچھی پسند کرتے ہو, یا سپورٹس یا جو بھی ہے, آپ کو دل سے کچھ کام ہوتا ہے پھر آسان ہو جاتا ہے. جب آپ کے پیشنیٹ ہوتے ہیں پھر یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے. دل سے کچھ کرو اور محنت بھی رکھو, اور لوگ ضرور سے بات کرو. دیکھو, جب میں نے آپ سے ملا ہے, اگر میں آپ سے بات نہیں کرتے ہیں پھر یہ مجھے موقع نہیں مل گیا. بس بات کرو ہر لوگ کے ساتھ, اور پوچھو جو بھی ہے, ٹیکسی ڈرائیور یا آپ کی ویٹر جو بھی ہے, اس سے ضرور کمیونیکیٹ کرو, اور سب کچھ سیکھ جاتے ہیں سب لوگوں سے. اوکے, ٹھیک, زبردست. تو آج آپ آئی تھی خیبر ٹیلی ویژن, بہت بہت شکریہ, کیونکہ میرے خیال میں رات کو فلائٹ بھی ہیں, آپ جا رہے ہیں جیسے پچھلی دفعہ بھی ایسے ہوا. پچھلی دفعہ بالکل, جب K2 ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو آپ آئی تھی ہمارے اسٹوڈیو, تو نیکسٹ ڈے میرے خیال میں آپ کا فلائٹ تھا, آپ جا رہی تھی. آج بھی رات کو آپ جا رہی ہیں, تو بہت بہت شکریہ, آپ خیبر ٹیلی ویژن آئی ہیں. تو آئندہ بھی انشاءاللہ جب بھی آپ دبئی آئیں گی تو یہاں اپنے خیبر K2 ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو آپ نے آنا ہے. تو کوئی اسمال میسج کشمیر اور سوات کے لوگوں کو, کوئی میسج آپ کے ذہن میں ہوں؟ بس میں نے کہنا کہ ضرور انشاءاللہ میں آ جاؤں گی دیکھنے کے لیے, اور سارے انشاءاللہ تو آپ انجوائے کریں گے میرے پروگرام جو UK میں کرنے لگی ہوں. اور بہت ہی پیار ہے سارے کو لوگوں کے. آپ کی بہت بہت شکریہ یہ دیکھنے کا. انشاءاللہ تو مل جائیں گے سمر میں. بہت بہت شکریہ سمیرہ خان, آپ آئیں ہمارے اسٹوڈیو, بڑی اچھی بات ہے, گپ شپ سوات کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے. اور انشاءاللہ سوات تو میں گیا ہوں کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہے, لیکن کشمیر میں جاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس ایک اور شہزادی ہیں, وہ بھی کشمیر سے, ہیرا نام ہے ان کا. تو وہ تو وہاں رہتی نہیں, آپ جائیں گے, لیکن ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. کشمیر کی خوبصورتی ہم دیکھیں گے. تو بہت بہت شکریہ, آپ آئیں یہاں اسٹوڈیو, ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی, اور بڑی اچھی بات ہے. اب میں اجازت لوں گا, اور آپ نے یہ جو کڑک چائے یہ آپ نے پینی ہے. تھینک یو, آپ کی بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. سمیرہ خان, یہ چونکہ یہاں دبئی میں بھی ان کا بزنس ہے, لیکن بیسیکلی UK میں یہ وہاں رہتی ہیں, وہاں کام کرتی ہیں, غریبوں کا خدمات, اسپیشل ڈسیبل. تو اس میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم سب نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا کام کرنا ہے, جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. غریبوں کے ساتھ مدد, مسکینوں کے ساتھ مدد, جو ڈسیبل ان کے ساتھ مدد کرنا ہے. تو اسی سے مطلب وہ کہتے ہیں کہ خدمت سے اللہ ملتا ہے, تو ہمیں سکون بھی ملے گا, اور ہمارے کام میں بھی, ہمارے بزنس میں بھی اللہ برکت ڈالے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.